السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستانی تاریخ کے ایک بہت بڑے اسکیم ڈبل شاہ کی۔ کس طرح ایک غریب گھرانے کا لڑکا جو کہ ایک اسکول کا ٹیچر بھی تھا، اس نے کس طریقے سے 6 ارب روپے کا فراڈ کیا، کس طرح اس نے لوگوں کے ساری عمر کی جمع پونجی کو لوٹ لیا، وہ کیا جادو تھا اس کے پاس کہ لوگ اس کو لاکھوں کروڑوں روپیہ دے جاتے تھے۔ اس کہانی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور غربت اور مفلسی کے اندر بڑی مشکل سے اس نے BSc کی اور بعد میں BA کیا، اور اس کے بعد وزیر آباد کے قریب نظام آباد کی ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ سبط الحسن شاہ کے خواب بہت اونچے تھے، وہ نوکری سے اکتا گیا تھا، وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا تھا، وہ بہت سارے پیسے کمانا چاہتا تھا، لیکن اس کے خوابوں کا تعبیر اس کو نہیں مل رہی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جائے، وہ بڑے بڑے اونچے خواب دیکھتا تھا، وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو بہت کامیاب ہیں، لیکن اور کوئی بھی اس کو ایسی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی جو اس کو دنوں میں کروڑ پتی بنا دے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا تھا، وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھے، شارٹ کٹس تلاش کرتا تھا تاکہ وہ کچھ بن جائے۔ تنخواہ کم تھی، خرچے زیادہ تھے، وہ چاہتا تھا کہ وہ بہت سا پیسہ کمائے، اور اس لیے اس نے 2004 میں اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے دبئی چلا گیا۔ دبئی میں جا کے اس نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے دبئی میں اسے کوئی اچھی جاب نہ ملی۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا، 6 ماہ تک اس کے بعد جو جمع پونجی تھی جو وہ ساتھ لے کے گیا تھا وہ سب ختم ہو گئی۔ اب مجبوراً وہ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد واپس آنے کے بعد اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ کوئی کام تھا، لیکن اس کے اندر ایک گڑ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شیشے میں بڑی آسانی سے اتار لیتا تھا۔ اس کی باتوں سے لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے تھے۔ اس نے آ کے یہ مشہور کر دیا کہ وہ دبئی سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا شروع کر رہا ہے، اور اس کے پاس کافی آرڈرز ہیں، اور وہ بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا۔ دبئی سے واپس آنے کے بعد وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ دبئی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر رہا ہے۔ کوئی بھی کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس رقم کم تھی، اس لیے اس نے کچھ ہمسایوں سے رقم ادھار مانگی۔ یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے مشہور تھا، جو ماربل کا کام کرتا تھا، اس کا پہلا گاہک بنا۔ ہمسائے نے اس کو رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد اس نے دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں رقم دگنی کر کے امیر ہو گئے، اور اس کے بعد 2 مزید گاہک اس کے پاس آئے۔ یہ 2 گاہک 15 مزید گاہک لے آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مزید 150 گاہک لے آئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئی، لوگ زیورات بیچتے، گاڑیاں، دکانیں، مکان، زمین فروخت کرتے، اور تمام رقم ڈبل شاہ کے حوالے کر دیتے، اور وہ یہ رقم دگنی کر کے اس کو واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار تقریباً 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں تقریباً 45,000 لوگوں سے 6.5 ارب سے زیادہ پیسے جمع کیے۔ جب یہ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سنبریال، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ سے ڈبل شاہ کے نام پر پیسے جمع کرتے اور ایک پرچی پہ رسید بنا کے دے دیتے۔ 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم ڈبل شاہ کو دے دیتے، اور وہ ڈبل شاہ وہ رقم ڈبل کر کے واپس کر دیتا۔ شروع میں رقم ڈبل کرنے کی مدت 15 دن تھی، بعد میں یہ مدت 1 ماہ ہوئی، پھر 2 ماہ، اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا شمار پاکستانی تاریخ کے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے 1.5 سال کی مدت میں تقریباً 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ شخص 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیدادیں، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم تقریباً 3 ارب روپے بنی۔ اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے پلی بارگیننگ کر کے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا
اور اس کو 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیل کا دورانیہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کی سزا کی کل مدت تقریباً 7 سال تھی۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے درمیان گرفتاری کو بھی سزا ہی سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہو چکا تھا۔ عدالت کے فیصلہ آنے تک وہ پہلے ہی 5 سال کی قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال اس کی مجموعی سزا سے مائنس ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے 2 سال کے عوض 4 ارب روپیہ قبول کیا اور پلی بارگیننگ کی بجائے سزا قبول کر لی۔ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ لوگ اس کو جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے کے آئے۔ اس کی آمد پر وزیر آباد میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا، لوگوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں برسائیں۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ اس نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا، اس کے پاس اب دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر، غریب آدمی تھا، لیکن جب اس نے فراڈ شروع کیا تو وہ 18 ماہ میں ہی 7 ارب روپے کا مالک بن گیا تھا۔ اس نے سزا مکمل کی اور آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اسے جیل میں بھی تمام سہولتیں موجود تھیں، چنانچہ جب وہ رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کا نہ کچھ پیسہ دینا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے اب مزید تنگ کر سکتی تھی۔ وہ 4 ارب روپے کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ 4 ارب روپے کی رقم ایک قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اللہ کا نظام ملاحظہ کیجیے۔ ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں وہ کچھ دن رہا، لیکن اس کی طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ گھر آ گیا۔ پھر 30 اکتوبر 2015 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں، پلازے، گاڑیاں دنیا میں ہی رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، رقم، پلازے، خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہم مال جمع کرتے ہیں، دوسروں کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹتے ہیں، قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔